ایم آئی اپنے آپ کو پاکستان کا زمینی خدا سمجھتی ہے۔ ان لوگوں کے مارنے کا تجربہ ہے۔ سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی کی جائے، یہ آئین کا غداری کا مرتکب ہوا، اب اس کو مارنا بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ اور علامہ صاحب کسی کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اس میں لچک نہیں تھی، اور انہوں نے اس دن تو کہنا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے اور فرانس کے سفیر کو نہیں بھیجیں گے، پھر بتاؤں گا کہ فیض آباد دھرنا ہمیں کس نے کہا تھا۔ تو اس سے ایک بہت بڑا انکشاف ہو رہا تھا، لوگ چہرے سامنے آ رہے تھے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں دو باتیں کرتا ہوں، ایک سیٹھ وقار کی جو اچانک موت ہو گئی ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور ایک علامہ صاحب کی، میں دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایم آئی اپنے آپ کو پاکستان کا زمینی خدا سمجھتی ہے۔ ان لوگوں کے مارنے کا تجربہ، کچھ جرنیل سیاسی ہیں اور جرائم پیشہ ہیں۔ جب باجوہ صاحب اور عمران صاحب کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ میں آپ کو ٹھپے لگا کر 5 سال کی وزیر اعظم بناؤں گا، 1 سال میرا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، 3 سال آپ نے ایکسٹینشن میں دینے ہیں، تو اس طرح وہ مل گئے ہیں اور دونوں حکومت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حیدر شرازی۔ آج علامہ خادم رضوی صاحب کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ گزشتہ روز لاہور میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور یہاں پر 2 چیزیں واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ ایک تو بڑا جنازہ تھا، لیکن دوسرا یہ کہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ ان کی وفات کا سبب وہ بیان بنا ہے اور ان کو مارا گیا ہے۔ اس طرح کی بھی باتیں ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑی گیدرنگ ہوئی ہے، اس سے مستقبل میں ٹی ایل پی یا مذہبی جماعتوں کا کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں تمام پسماندگان سے۔ ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرتا ہوں اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خادم حسین رضوی صاحب ایک بغیر کسی مصلحت کی اپنے بات کرتے تھے، اور بلا شبہ وہ ختم نبوت کے ایک عظیم سالار کے طور پر سامنے آئے۔ جنازوں میں جو لوگ زیادہ آئیں تو یہ ان پر اعتماد کا اظہار ہے۔ میں اس موقع پر ان کا خاندان، ان کی تحریک اور تمام لوگوں جن کو صدمہ پہنچائے، میں ان کے لیے سب سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ اگلا سوال جو آپ کا ہے وہ ہے مذہبی سیاست کے بارے میں۔ تو اس ملک کا مستقبل ہے ہی مذہبی سیاست۔ اس ملک کا مستقبل جڑا ہوا ہے مذہبی سیاست سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی سیاست کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ذرا ایک منٹ، اس سے پہلے جن لوگوں نے حکومت کی ہے تو وہ معروف معنوں میں مذہبی نہیں کہلاتے۔ گویا مسلمان تو سب ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے ان کو مذہبی جماعت نہیں کہتے۔ ان کے بارے میں چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ سول ہوں، ان کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے فحاشی کو پھیلایا ہے۔ 70 سال ایک قوم کے لیے کافی ہوتے ہیں انقلاب لانے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے۔ تبدیلی آئے گی اللہ کے نام پر، نبی علیہ السلام کے نام پر اور قرآن کے نام پر آئے گی، اور نعروں سے نہیں آئے گی۔ یہ مستحکم نعرے ہیں، اور جو اس سے پہلے کی سیاست چلی ہے وہ ایک طبقے نے کی ہے۔ نیا طبقہ جس کو آزمایا جائے گا وہ مذہبی سیاست ہے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب کی وفات سے مذہبی طبقے کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریکوں میں کسی ایک آدمی کے فوت ہو جانے سے تحریک رکتی نہیں ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ مذہبی جماعتیں ترقی کریں گی، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ اعتماد قوم کو کرنا پڑے گا مذہبی جماعتوں پر۔ اس کا مستقبل پاکستان کا وہ مذہبی جماعتوں سے جڑا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو کنسپریسی تھیوری نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بیان دیا اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں آپ کی عمومی بات بتاتا ہوں۔ پاکستان میں ایک جبر کا ماحول ہے،
جبر کا ماحول ہے کہ ہمارے کچھ جرنیل ایسے ہیں، وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، پیشہ ور قسم کے جرنیل ہیں، کچھ جرنیل سیاسی ہیں اور جرائم پیشہ ہیں۔ انہوں نے یا تو وہ چوری کی ہیں تو جا کر انہیں بہت بڑے بڑے جزیرے خریدے ہیں، اور یا یہ کہ انہوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹا۔ یہ چند ہیں، وہ انگلی پر گنے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہیں؟ ہاں، موجودہ جنرل صاحب جو ہے، یہ جو عمران ہے نا، عمران خان کی اچکن کے نیچے وردی ہے۔ یہ تو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں آپ کو یوٹیوب کے حوالے سے انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ جب باجوہ صاحب اور عمران صاحب کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ میں آپ کو ٹھپے لگا کر 5 سال کی وزیر اعظم بناؤں گا، 1 سال میرا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، 3 سال آپ نے ایکسٹینشن میں دینے ہیں، تو اس طرح وہ مل گئے ہیں اور دونوں حکومت کر رہے ہیں۔ میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، آپ مجھے اس کو فل سٹاپ تک پہنچانے کا موقع دیں تاکہ قوم کو اصل بات معلوم ہو جائے۔ اصل بات یہ کہ یہاں جبر ہے، اور جبر اس قسم کا ہے کہ پاکستان کے فوج کا جو انٹیلیجنس ہے، جس کو ملٹری انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ حاوی ہے تمام کے تمام محکموں پر۔ جب سے پرویز مشرف صاحب آئے ہیں، انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی ہے کہ تمام محکموں سے کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے، آپ نے ہدایت لینی ہے ایم آئی سے۔ اس وقت ایم آئی اپنے آپ کو پاکستان کا زمینی خدا سمجھتی ہے۔ وہی کہتی ہے ہماری گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ہم کسی کو مارنا چاہیں تو کوئی آواز نہ ہو، کوئی کام کرنا چاہے غلط بھی تو لوگ ہم سے نہ پوچھیں۔ یہ پوزیشن ہے، یہ جبر تو ہے۔ ان لوگوں کے مارنے کا تجربہ ہے، یہ باہر نہیں مار سکتے، یعنی یہ انڈیا کو نہیں ماریں گے، یہ آپ کو فتح کریں گے۔ ایوب خان نے ہمیں فتح کیا، یحییٰ خان نے ہمیں فتح کیا، ضیاء الحق صاحب نے ہمیں فتح کیا، مشرف صاحب نے ہمیں فتح کیا، اب جو جنرل ہیں جاوید قمر باجوہ صاحب یہ ہمیں فتح کر رہے ہیں۔ ان کو باہر کی جنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے، یہ اندر کی جنگ میں بہت ماہر ہے۔ ان کو 1970 کے اندر شکست ہوئی ہے۔ فوج اس کو کہتے ہیں جو اپنا بدلہ لیتی ہے، یہ بدلے کا سوچتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں ہیں، ان کے پاس بڑے پیسے ہیں، یہ وہ اپنی ایک دنیا میں مست ہیں وہ۔ تو ان کی ساری ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جبر کو مضبوط کیا جائے، کہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ اس کو دبایا جائے۔ میں 2 باتیں کرتا ہوں، ایک سیٹھ وقار کی جو اچانک موت ہو گئی ہے، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور ایک علامہ صاحب کی، میں دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ سیٹھ وقار نے فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی کی جائے، یہ آئین کا غداری کا مرتکب ہوا ہے، تو سارے ایک بہت بڑی جرت ہو گئی، اب اس کو مارنا بھی ان کے لیے ضروری تھا۔ اور علامہ صاحب کسی کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اس میں لچک نہیں تھی، اور انہوں نے اس دن تو کہنا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے، اور فرانس کے سفیر کو نہیں بھیجیں گے، پھر بتاؤں گا کہ فیض آباد دھرنا ہمیں کس نے کہا تھا۔ تو اس سے ایک بہت بڑا انکشاف ہو رہا تھا، لوگ چہرے سامنے آ رہے تھے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے یقین سے تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ ضرور ہے کہ ان 2 میتوں کے بارے میں سیٹھ وقار صاحب کی بھی اور یہ جو خادم صاحب کے اس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں نہ چاہنے والوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کا بھی ایک آسان حال ہے، یہ جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، ان کے بارے میں سنا ہے کہ سموسے پر بھی سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، سموسوں پر اور پکوڑوں پر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ خادم حسین رضوی صاحب کے خاندان کو یہ آدمی ان کا درخواست دیں، یہ خود ایسا کریں کہ سو موٹو ایکشن لے لیں اور غیر جانبدار انکوائری کریں کہ ان کو مارا تو نہیں گیا، اور اگر نہیں مارا گیا تو ٹھیک، اور اگر مارا گیا ہے تو برائے مہربانی اس آدمی کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی سازش نہ کر سکے۔ اچھا، اس موقع پہ آج ایک خبر آئی نواز شریف کی والدہ کے حوالے سے، شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اب شہباز شریف جیل میں، ان کو انسانی بنیادوں پر موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ شرکت کے لیے جا سکیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر جنازہ وہاں ہے اور یہ حضرات جانا چاہتے ہیں تو نہیں روکنا چاہیے، جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے کیسز بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ آگے میاں نواز شریف سے چلے گئے پھر واپس نہیں آ رہے، یہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن حکومت کے اندر کتنا طرز سے کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کے، سیاست کے جسم میں دل نہیں ہوتا یا رحم نہیں ہوتی، تو یہاں تو انتقام کی بات بھی ہو رہی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہوگی، اگر میں وزیر اعظم پاکستان ہوتا
تو میں ان کو جنازے میں شرکت کا موقع ضرور دیتا ہوں. اچھا، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق، دیگر سیاسی جماعتیں کشمیر کے حوالے سے واضح موقف رکھتی ہیں، اور آج ہی انہوں نے کشمیر کا کہا ہے کہ کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیری اس وقت مر رہے ہیں، اس پورے متنازع خطے کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کا حل نکالے؟ آپ کا ایک اس پہ واضح موقف ماضی میں بھی رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ہو کیا؟ میرے خیال میں کشمیر کا مسئلہ تو ٹھیک ہوگا اسلام آباد سے، سری نگر اور مظفر آباد سے ٹھیک نہیں ہوگا. یہاں کا حکمران ایسا ہو کہ وہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہے یہ کشمیر کے لیے بہت ناصور ہے. انہوں نے چند غلطیاں کی فوش قسم کی. ایک تو یہ غلطی کی کہ یہ باہر گئے تو انہوں نے اپنے ملک کے خلاف بولا ہے. ایران میں گئے تو کہا کہ آپ کے خلاف دراندازی ہم نے کی ہے، دہشت گردی ہم نے کی ہے. پھر یہ گئے آگرہ میں تو وہاں انہوں نے اپنی فوج کے خلاف بات کی ہے. پھر انہوں نے وہ جو گریٹر بلوچستان کی بات کرتے حربی آرمری، ان کی وکالت کی ہے، وہاں ان پہ مقدمہ چلا تھا لندن میں. انہوں نے گئے اور اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ طالبان تو ہم نے پیدا کیے ہیں، القاعدہ ہم نے پیدا کیے ہیں. ایک اس سے ہماری پوزیشن ڈاؤن ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ سلامتی کونسل کا رکن بننا چاہتا ہے انڈیا، تو ہمیں تو ووٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس کے خلاف کمپین چلانی چاہیے تھی. ہم نے اس کو ووٹ کیا. یہ تو اچھا بھلا ہو چین والوں کا کہ انہوں نے ویٹو کر دیا، ورنہ تو بن جاتا. اور سلامتی کونسل کا رکن مستقل بنانے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے قتل نامے پر دستخط کر رہے ہیں، ان کو چھری دینے کے میں ذبح کرو، خاص کر کشمیر کے لیے. جب وہ جنگی جرائم میں مبتلا ہے تو آپ کیوں ووٹ کرتے ہو؟ آپ اس کے خلاف کمپین کرو. پھر یہ ہوا کہ ان کو دلاسا دیا گیا کہ آپ تقریر کرو، اور مودی کو وہاں دے دیے، انہوں نے کشمیر دے دیا ہے. یعنی ہمارے وزیر اعظم نے مفت تقریر کی ہے، زمین نہیں لے سکا، 56 منٹ تقریر کی ہے، اور 17 منٹ کی تقریر کی مودی نے تو مقبوضہ علاقہ لے لیا ہے. اب ان کا اپنا ویژن یہ ہے کہ گلگت کو پاکستان کے ساتھ ملاؤ، اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا سے ملاؤ، اور آزاد خطے کو آزاد کرو. یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یہ قتل عام ہوگا، خون ہوگا اس کا. اور غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جس وقت ہماری مائیں اور بہنیں کشمیر کے اندر تڑپ رہی تھیں، اسی وقت ہم نے کرتارپور بارڈر میں ان سے مسالت کی ہے، قاتل کے ساتھ مسالت کی ہے. سب سے پہلے اس حکومت کو ہٹا دینا چاہیے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی. میں ایک اضافی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک کووڈ-19 ہے جس کی نئی لہر آ رہی ہے، لیکن ایک کووڈ-18 ہے جس کا نام عمران ہے. کووڈ-19 بھی خطرناک ہوگا، لیکن کووڈ-18 اس سے زیادہ خطرناک. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.